الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرات، چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا جا رہا تھا تو بات یہاں تک پہنچی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی برات فرما دی تو زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں کچھ ایسے وارفتہ ہوئی۔ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں ایسی وارفتہ ہوئی کہ اسے اپنا ہوش نہ رہا اور اس کی اس محبت کے چرچے سارے مصر میں ہونے لگے، اور شریف گھرانے کی عورتیں کہنے لگی کہ زلیخا کو تو اپنے ننگ و ناموس اور پردے و عفت کا بھی لحاظ نہ رہا اور وہ ایک نوجوان کا دل لبھانے لگی ہے۔ زلیخا نے جب اپنے متعلق یہ باتیں سنی تو اس نے ایک دعوت کا انتظام کیا جس میں مصر کے شریف گھرانوں کی 40 عورتیں بلائی۔ ان عورتوں میں وہ عورتیں بھی تھیں جو زلیخا کے متعلق باتیں کرتی تھیں اور اسے ملامت کرتی تھیں۔ زلیخا نے ان کے لیے مسندیں تیار کی بیٹھنے کے لیے اور انہیں بڑی عزت و احترام کے ساتھ بٹھایا اور ان کے سامنے دسترخوان بچھائے جن پر قسم قسم کے کھانے اور میوے چنے، اور پھر ہر عورت کو ایک ایک چھری بھی دی تاکہ وہ اس سے گوشت کاٹیں اور میوے چنیں، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو عمدہ لباس پہنا کر، بہترین لباس پہنا کر ان سے کہا کہ آپ ذرا ان عورتوں کے سامنے آ کر ان کو اپنا حسن و جمال دکھا دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے تو انکار فرمایا، لیکن پھر زلیخا کی مخالفت کے اندیشہ سے حضرت زلیخا کی مخالفت کے اندیشہ سے آپ ان عورتوں کے سامنے تشریف لے آئے۔ ان عورتوں نے جب یوسف علیہ السلام کی طرف نظر کی اور اس جمال عالم افروز کے ساتھ نبوت و رسالت کے انوار اور تواضع انکسار کے آثار اور شاہانہ ہیبت و اقتدار دیکھا۔ جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا، نبوت کے اقتدار کو دیکھا تو تعجب میں آ گئی، ساری عورتیں تعجب میں آ گئی اور آپ کی عظمت و ہیبت دلوں میں بیٹھ گئی، اور حسن و جمال نے ایسا وارافتہ کیا کہ ان عورتوں کو خود فراموشی ہو گئی، یعنی سب کے سب خاموش ہو گئی، اور بجائے لیمبو انہوں نے ان چھریوں سے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ کیا کاٹ رہے تھے؟ لیمبو۔ لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن جمال کو دیکھا تو بجائے لیمبو کاٹنے کے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیے، اور تاثیر حسن کے باعث انہیں تکلیف کا کچھ احساس نہ ہوا۔ لیمبو کے بجائے ہاتھ کاٹ لیا، لیکن حسن کے دیکھنے میں وہ اتنا وارافتہ ہوئی کہ ہاتھ کاٹ دیے، جو درد ہوا وہ بھی محسوس نہ ہوا۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر ہاتھ کاٹے ہیں، لیکن کاٹنے پر جو تکلیف ہوئی وہ بھی ان کو محسوس نہ ہوا، اور پھر عالم حیرت میں بول اٹھے کہ حاشا للہ، یہ بشر تو نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ سبحان اللہ۔ زلیخا نے کہا دیکھ لیا، زلیخا نے کہا دیکھ لیا اس کے حسن و جمال کو، یہی ہے وہ حسن و جمال کا پیکر جس کا تم مجھے تانا دیتی تھی، اب اس سے سبق کیا حاصل ہوا؟ سبق یہ حاصل ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کی تاثیر کا یہ عالم تھا کہ دیکھنے والی عورتیں پکار اٹھی کہ یہ تو کوئی فرشتہ ہے، بشر ہرگز نہیں۔ پھر جو شخص
حضرت یوسف علیہ السلام کے بھی سردار حضور احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال کا کچھ بھی خیال نہ کرے اور یوں کہے کہ وہ ہماری مثل ایک بشر ہیں، تو وہ شخص کس قدر جاہل، بے ادب اور عورتوں سے بھی گیا گزرا ہے۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تنگ کرنے کے لیے اور اپنی بات منوانے کے لیے، وہاں تو ناکام ہو گئی، لیکن پھر بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو تنگ کرنے اور اپنی بات منوانے کے لیے کسی بہانے ان کو جیل بھیج دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا۔ اسی دن جس دن حضرت یوسف علیہ السلام جیل بھیجے گئے، دو نوجوان اور بھی جیل میں داخل کیے گئے۔ یہ دونوں بادشاہ مصر املکی کے خاص ملازم تھے۔ ایک اس کا ساقی تھا، ساقی یعنی شراب پلانے والا، اور ایک باورچی۔ ان دونوں پر بادشاہ کے زہر دینے کا الزام تھا۔ یہ دونوں نے مل کر بادشاہ کو زہر دینے والا تھا، یہ الزام ان پر لگا تھا، تو اس لیے ان کو جیل بھیج دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں اپنے علم و فضل کا اظہار شروع فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو علم دیا تھا اس کو جو ہے لوگوں میں ظاہر کرنا شروع کر دیا، اور توحید کی تبلیغ، اللہ وحدہ لا شریک کی تبلیغ شروع فرما دی۔ اور آپ نے یہ بھی ظاہر فرمایا کہ میں خوابوں کی تعبیر بھی خوب سمجھتا ہوں۔ خواب جو دیکھتے ہیں کون سے خواب کا کیا مطلب ہے اسے بھی میں سمجھتا ہوں۔ چنانچہ وہ دو نوجوان جو آپ کے ساتھ ہی جیل میں داخل کیے گئے تھے کہنے لگے، ہم نے آج رات کو خواب دیکھے ہیں، ان کی تعبیر بتائیے۔ ساقی نے کہا، جو پلانے والا تھا، اس نے کہا، میں نے دیکھا ہے کہ میں ایک باغ میں ہوں اور انگور کے خوشے میرے ہاتھ میں ہے اور میں ان خوشوں سے شراب نچوڑتا ہوں۔ باورچی نے کہا، اور میں نے دیکھا ہے کہ میرے سر پر کچھ روٹیاں ہیں جن میں سے پرندے کھا رہے ہیں، فرمائیے ان کی تعبیر کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اے ساقی، اے پلانے والے، تو اپنے عہدے پر بحال کیا جائے گا، یعنی تو جس عہدے پر تھا پھر تجھے اسی میں بلا لیا جائے گا، اور حسب سابق اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا، اور اے باورچی تو سولی دیا جائے گا۔ یہ تیرے خواب کے مطلب ہے، تمہارے دونوں کے خواب کے مطلب یہ ہے، اور پرندے تیرے سر کھائیں گے۔ یہ تعبیر سن کر وہ دونوں کہنے لگے، خواب تو ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا، ہم تو محض مذاق کر رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اب جو کچھ بھی ہو، خواب تم نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، مگر میں نے جو کچھ کہہ دیا وہ ہو کر رہے گا، اور اب میرا یہ کہنا کسی صورت ٹل نہیں سکتا۔ میں نے جو کہہ دیا اب یہ بدل نہیں سکتا۔ چنانچہ وہی ہوا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ ساقی پر الزام ثابت نہ ہو سکا، یعنی وہ پھر اپنے عہدے پر قائم ہو گیا اور وہ اپنے عہدے پر بحال ہو گیا، اور باورچی مجرم ثابت ہوا اور وہ سولی دے دیا گیا۔ یہ سارے واقعات جو میں بیان کر رہا ہوں قرآن سے ثابت ہے۔ قرآن کریم پارہ 13 رکوع 15 میں ہے۔ سبق کیا حاصل ہوا؟ سبق یہ حاصل ہوا کہ پیغمبر کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ جو بات فرما دے وہ ہو کر رہتی ہے۔ پھر جو یہ بات کہے کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا اور رسول نفع ضرر کا مالک نہیں، کس قدر جاہل اور گمراہ ہے۔ اور ایک واقعہ سنیں، مصر کے بادشاہ نروان بن ولید املقی نے ایک رات خواب دیکھا کہ 7 فربا گائیں، طاقتور گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیں ہیں جنہیں 7 سوکھی بالیں کھا رہی ہیں۔ بادشاہ کو اس خواب سے بڑی پریشانی ہوئی اور بڑے بڑے ساحروں کاہنوں سے اس خواب کی تعبیر پوچھی، مگر کوئی بھی اس کی تعبیر بیان نہ کر سکا۔ بادشاہ کا ساقی جو جیل میں رہ چکا تھا
کیونکہ پھر وہ واپس ہوا نا، جو جیل میں رہ چکا تھا اور یوسف علیہ السلام کے فرمانے کے مطابق اپنے عہدے پر بحال ہو چکا تھا، بادشاہ سے کہنے لگا کہ جیل میں ایک عالم ہے جو خواب کی تعبیر بتاتے ہیں، خواب کی تعبیر بتانے میں یکتا ہے۔ بادشاہ نے کہا تو تم اس کے پاس جا کر میرا خواب بیان کرو اور اس سے تعبیر پوچھ آؤ۔ چنانچہ وہ ساقی جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام عرض کرنے لگا، اے یوسف، ہمارے بادشاہ نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ تم 7 برس لگاتار کھیتی کرو گے اور غلہ خوب ہوگا، 7 موٹی گائیں اور 7 ہری بالوں کا اسی طرف اشارہ ہے، اور پھر اس کے بعد 7 برس بڑے سخت اور قحط کے آئیں گے، بہت پریشانی کے آئیں گے، قحط سالی ہوگا، اور ان سالوں میں تم پہلے 7 سالوں کا جمع کردہ غلہ کھا جاؤ گے۔ 7 دبلی گائیں اور خشک بالوں کا اشارہ اسی طرف ہے۔ پھر اس کے بعد 1 برس ایسا آئے گا جس میں خوشحالی کا دور ہوگا اور زمین سرسبز ہوگی اور درخت خوب پھلیں گے۔ ساقی نے یہ تعبیر جب بادشاہ کو سنائی تو بادشاہ اس تعبیر کو سن کر مطمئن ہو گیا اور جان گیا کہ یہ تعبیر یہی ہو سکتی ہے، اور اس کو شوق پیدا ہوا کہ یہ تعبیر یوسف علیہ السلام کی اپنی زبانی سنی، اس لیے اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا بھیجا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بادشاہ کا قاصد پہنچا اور اس نے کہا کہ بادشاہ آپ کو بلاتا ہے۔ تو آپ نے اس قاصد سے فرمایا، پہلے تم بادشاہ کو جا کر میرا پیغام دو کہ میرے معاملے کی تحقیق کرے، مجھے جو جیل میں ڈال دیا گیا ہے اس پر تحقیق کریں اور دیکھ لیں کہ مجھے بلا وجہ جیل میں بھیج دیا گیا تھا۔ قاصد یہ پیغام لے کر بادشاہ کے پاس پہنچا تو بادشاہ نے سارا قصہ معلوم کر کے عورتوں کو جمع کیا اور زلیخا کو بھی بلایا اور ان سب سے یوسف علیہ السلام کے متعلق پوچھا، تو سب نے متفقہ طور پر ایک زبان ہو کر سب نے کہا کہ حاشا للہ، ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں پائی، یوسف علیہ السلام نے کوئی برائی نہیں پائی۔ اور زلیخا کو بھی یہ کہنا پڑا کہ اصل بات کھل گئی، جو اصلی بات تھی وہ کھل گئی، اور واقعی میرا ہی قصور تھا اور وہ بالکل سچا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ کے حکم سے بڑی عزت و احترام کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے رہا کر دیے گئے۔ قرآن کریم پارہ 12 رکوع 16۔ سبق: انبیاء کرام کے علوم حق ہے، اللہ تعالیٰ نے جو نبیوں کو علوم دیے ہیں وہ حق ہیں، اور انجام کار حق و صداقت ہی کی فتح ہوتی ہے۔ اور اس سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ انسان جو حق پر ہوتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے، اگرچہ پہلے مشکلیں سہنی پڑے، لوگوں کے تانے سہنے پڑے، لیکن آخرکار فیصلہ اس کے ہی حق میں ہوتا ہے جو حق پر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں حق پر جمے رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، انبیاء کرام کے بتائے ہوئے فرمودات پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔